کبھی ایک ایسی قوم تھی جس کی طاقت کا تصور بھی انسان کو لرزا دیتا تھا۔ ایک ایسی فوج جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر وہ سمندر کے پاس سے گزرے تو پانی تک ختم ہو جائے۔ ایک ایسی مخلوق جو انسان تو تھی مگر درندوں سے بھی زیادہ خطرناک۔ نہ تلوار انہیں روک سکتی تھی، نہ پہاڑ، نہ بادشاہوں کے قوانین۔ دنیا کے ایک کونے میں دو عظیم پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی بستی آباد تھی جہاں انسان صرف خوف میں زندہ تھے۔ وہ راتوں کو سوتے نہیں تھے کیونکہ ہر صبح ان کے لیے آخری صبح ہو سکتی تھی۔ وہ فریاد کرتے، اے ذوالقرنین ہمیں بچا لیجئے ان وحشیوں سے جو ہماری ہر چیز تباہ کر دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ لوگ کون تھے؟ ان کی طاقت کیا تھی؟ اور سب سے بڑا سوال، وہ دیوار کب ٹوٹے گی؟ اور جب ٹوٹے گی تو کیا ہوگا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے سب سے بڑے راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ ایک ایسا راز جو آج بھی کہیں زندہ ہے اور اپنے وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ ہزاروں سال پہلے دنیا میں مختلف سلطنتیں موجود تھیں، لیکن مشرق کی طرف دو عظیم پہاڑوں کے پیچھے ایک سادہ سی بستی آباد تھی۔ یہ لوگ نہایت سادہ تھے، یہاں تک کہ ان کی زبان بھی مشکل سے سمجھی جاتی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک خوف تھا، کیونکہ ان پہاڑوں کے دوسری طرف یاجوج اور ماجوج آباد تھے۔ قرآن مجید سورہ القحف میں ان کا ذکر موجود ہے۔ یہ جنات نہیں تھے، یہ انسان تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافث کی نسل سے۔ لیکن یہ عام انسان نہیں تھے، یہ فساد پھیلانے والے تھے۔ جب پہاڑوں سے اترتے تو کھیت تباہ کر دیتے، جانور کھا جاتے اور انسانوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ نہ کوئی قانون، نہ کوئی مذہب، صرف تباہی۔ لوگ ہر صبح خوف کے ساتھ جاگتے، انہیں لگتا قیامت تک کوئی انہیں نہیں بچا سکتا۔ پھر اللہ نے مدد بھیجی، ایک بادشاہ جسے زمین پر اقتدار دیا گیا تھا، جسے ہر قسم کے وسائل دیے گئے تھے۔ یہ تھے ذوالقرنین۔ اپنے سفر کے دوران وہ اس بستی تک پہنچے۔ لوگوں نے انہیں دیکھ کر امید کی کرن محسوس کی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، کیا ہم آپ کو مال دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دیں؟ یہ ان کے خوف کی شدت تھی، وہ اپنا سب کچھ دینے کو تیار تھے۔ لیکن ذوالقرنین نے کہا، جو طاقت میرے رب نے مجھے دی ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ انہوں نے مال لینے سے انکار کر دیا اور کہا، بس تم میری مدد کرو۔ پھر شروع ہوا تاریخ کا سب سے حیران کن انجینئرنگ منصوبہ۔ ذوالقرنین نے کہا، لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ۔ لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے پہاڑوں کے درمیان لوہے کے بلاکس بھر دیے، پھر حکم دیا، آگ جلاؤ۔ لوہا سرخ انگاروں کی طرح ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا، پگھلا ہوا تانبا لاؤ۔ پگھلا ہوا تانبا لوہے پر ڈال دیا گیا، ایک مضبوط دیوار تیار ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے، یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھ سکے نہ اسے توڑ سکے۔ صدیوں بعد لوگوں نے سکون کی سانس لی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ذوالقرنین میں کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور وہ وقت ابھی آنا باقی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج روزانہ دیوار کھودتے ہیں، شام ہوتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے کل مکمل کریں گے، لیکن اگلے دن دیوار پھر پہلے جیسی ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے۔ پھر ایک دن وہ کہیں گے، انشاءاللہ کل توڑ دیں گے، اور اگلے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب وہ بحریہ تبریہ سے گزریں گے تو پانی پی جائیں گے۔ آخری لوگ کہیں گے، یہاں کبھی پانی تھا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں ہوں گے، لیکن اللہ حکم دے گا انہیں پہاڑ طور پر لے جاؤ۔ یاجوج ماجوج زمین پر تباہی پھیلائیں گے۔ پھر اللہ ایک چھوٹا سا کیڑا پیدا کرے گا ان کی گردنوں میں، اور ایک صبح سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر بارش آئے گی، زمین صاف ہو جائے گی۔ یہ صرف کہانی نہیں، یہ آنے والی حقیقت ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم تیار ہیں؟ اگر آپ ایسی مزید تاریخی اور اسلامی ڈاکیومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل ہم سٹوری کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔